الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا محترم سامعین، حاضرین اکرام، محترم اساتذہ کرام، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان، آج کے اس پروگرام میں میرے تقریر کا عنوان ہے دعا میں اپنی بے اثر دیکھتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ کوئی شخص اپنے لیے اس بات کا ضامن نہیں کہ وہ گنہگار نہیں ہے، خطا کار نہیں ہے۔ اگر ہم خود احتسابی کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں تو ہم روزانہ ایک نئے گناہ میں ملوث نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہم میں سے سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا کر رو رو کر توبہ استغفار کرنے والا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، خطا کار انسان اپنی خطاؤں سے توبہ اس وقت کرتا ہے جب اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے، بلکہ سچا مومن تو وہ ہوتا ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، اور گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے فوراً اس سے معافی مانگ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان المؤمن يرى ذنوبه قاعدا تحت جبل يخاف ان يقع عليه وأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا۔ یقیناً مومن اپنی گناہوں کو اس طرح محسوس کرتا ہے گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اسے اس بات کا خدشہ ہو، ڈر ہو کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے۔ اور فاجر آدمی اپنے گناہوں کو اس طرح محسوس کرتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کے ناک پر آ کر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ اڑ گئی۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آئے دن بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، جبکہ حضرت انس کا قول ہمارے سامنے ہے۔ آپ اپنے دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے انکم لتعلمون اعمالا هی ادق من الشعر وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، بے شک تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے باریک ہوتا ہے، جبکہ ہم انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہلک گناہ یعنی خطرناک گناہ شمار کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اس دور کی بات ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اعظام موجود تھے، جس دور کے بہتر ہونے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی تھی، اس دور میں یہ بڑے بڑے گناہ یا تو تھے ہی نہیں یا انتہائی کم تھے، جنہیں آج کے دور میں گناہ ہی شمار نہیں کیا جاتا، یا معمولی گناہ سمجھ کر ان کا کھلم کھلا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت انس اگر آج کے دور میں ہوتے اور لوگوں کو شرک و کفر، بدکاری، زناکاری، سودکاری کے آگ میں جھلستے ہوئے دیکھتے تو معلوم نہیں کیا کہتے۔ آج اگر لوگوں کو توبہ و استغفار کرنے کے لیے راغب کیا جائے تو ہمیں یہی جواب ملتا ہے، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیسے ہوں گی ہماری دعائیں قبول؟ جبکہ ہم نے اپنا ذہن ناقبول کرنے والا بنا رکھا ہے۔ ہماری دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی
جب تک ہماری دعا میں خلوص نہیں ہوگا، جب تک معصیت کو ترک کرنے کا عہد نہیں ہوگا، جب تک مستقبل میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرنے کا پختہ عہد نہیں ہوگا۔ آج ہماری دعائیں، ہماری توبہ اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہماری زبان میں وہ تاثیر، وہ حلاوت نہیں جو ہماری دعا کو اللہ تک پہنچائے۔ کل جن زبانوں سے نغمے توحید اور قرآنی آیات کی سحر انگیز تلاوت ہوا کرتی تھی، آج انہی زبانوں سے مختلف لغو و قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ کل جن ذہنوں میں احکامات اسلامیہ کے اصول پیدا ہوا کرتے تھے، آج انہی ذہنوں کے اندر طرح طرح کے خرافات پیوست ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری دعا اس وقت قبول ہوگی جب ہم اللہ کے دربار میں آئے اور خلوص کے ساتھ رو رو کر اللہ سے یہ فریاد کریں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اور اگر آج تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو اللہ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا کیونکہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، تم سچی توبہ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا تو انہوں نے صبر کا دامن پکڑ کر اللہ سے یہ فریاد کی، اے اللہ، مجھے دنیا والے غلط سمجھ رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی کی دلیل مانگتی ہوں۔ اللہ نے ایسی دلیل دی جو قیامت تک ایک روشن باب کی طرح آیا رہے گا۔ اور جب حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ کو پکارا اور کہا، اے اللہ، ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے، طبیبوں نے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہے، اے اللہ پھر بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ نے ایسی شفا دی کہ آج تک کسی بیمار کو ایسی شفا نہیں ملی ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر اللہ سے فتح و نصرت کی دعا مانگی، اللہ نے انہیں فتح و نصرت سے نوازا۔ اگر آج ہم بھی خلوص کے ساتھ دعا کریں تو ہماری دعا بھی قبول ہوگی۔ آج ہم آئے دن گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی کہ ہم توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لا اتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ۔ اے لوگو، تم اپنے رب سے توبہ کرتے رہو، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، حالانکہ آپ امام الانبیاء معصوم عن الخطا تھے، تو آپ کی امت کو تو اور زیادہ توبہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، آخری نبی ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ اللہ سے خوب توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے روکا تھا، تو انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ تو انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اور اگر آج تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر کو طوفانی موجوں میں ہچکولے کھاتے ہوئے دیکھا تو اللہ سے یہ فریاد کرنے لگے، اے اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، میری نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اے اللہ، تو نے میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، لہذا تو میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے کہا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح، یہ تیری اہل سے نہیں ہے کیونکہ یہ تجھ پر ایمان نہیں لایا، اور آئندہ اگر ایسی بات کی تو تمہاری نبوت پر آ سکتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے معافی مانگتے ہوئے کہا تھا، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔
اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز کے بابت سوال کر بیٹھا جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور آغوش رحمت میں نہ لیا تو میں خسارہ پانے والے میں ہو جاؤں گا۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کون سی دعا ہے جو اثر نہیں کرتی، وہ کون سی دعا ہے جو اثر نہیں کرتی، ہاں مگر یہ لازم ہے مانگیے قرینے سے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام شرائط کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔